السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین شیخ۔ میں ہوں طالب محسن۔ آج ہم آپ کے ساتھ افطاری ٹرانسمیشن کے حوالے سے تیسرا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں آج ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی طالب صاحب، پچھلا پروگرام ہم نے اینڈ کیا، اس میں گفتگو تھی حضور پاک سے محبت کے حوالے سے کہ حضور پاک سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، مگر آیا ہمیں محبت کے لفظ کا مطلب اور محبت کیسے کی جاتی ہے، اسپیشلی حضور پاک سے محبت ہمیں کیسے کرنی چاہیے اور وہ ہم میں کیسے نظر آتی ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو آج رمضان کے موقع پہ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، اللہ تعالیٰ سے قربت کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، آیا یہ ہم میں کیسے نظر آنی چاہیے، اور یہ کن وہ یہ کہ خدا کی ذات پر ہمارا ایمان غیب میں رہتے ہوئے ایمان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان، اس پر بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے۔ ہاں، تو قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اصل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو تمہارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے حواس کے پردے کے پیچھے ہم خود ہیں، اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غائب نہیں ہے، لیکن ہم جس سچویشن میں ہیں، جن حالات میں ہیں، وہاں ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی اس نے ہمیں وہ فیکلٹی دی نہیں ہے، وہ ریکوائرڈ بھی نہیں ہے، وہ ریکوائرڈ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو تو یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، وہ ہماری تگ و داز یا ہمارا ہدف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمیں اس کی صلاحیت نہیں دی گئی۔ اور پیغمبروں کے مختلف واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی انکار کر دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب رہ گئی بات کہ بھی پھر خدا کی معرفت ہے کیا، اور خدا کو پہچاننا کیا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق کا کیا مطلب ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارا اپنے آپ کو بطور بندہ پہچاننا اور ذات خداوندی کو آقا، مالک اور خالق کی حیثیت سے پہچاننا اور اس میں رسوخ پیدا کرتے چلے جانا، یہ معرفت ہے۔ یعنی کہ جیسے اب ہم روزے سے ہیں اور اس روزے کی پابندیوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے اور جو احکامات اس نے دیے ہیں اس کو حد الوسع اپنی اوقات کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ پہچان کا سفر، یہ ایک پہلو سے پہچان کا سفر ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم زندگی کے مختلف معاملات میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی بے چارگیوں اور محتاجیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر خدا کی عنایت سے، خدا کے فضل سے ان کی تکمیل ہوتے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آرزوؤں کو پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خدا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنا بندہ ہونا وہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، ہمیں اپنا محدود ہونا، اپنا محتاج ہونا سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، اور خدا کا مالک ہونا، بڑی قدرت والا ہونا، رزق والا ہونا، اس کے علم کا وسیع ہونا، اس کے عدل کا تصور، اس کا ہی قدرت والا ہونا، اسی کا قدرت والا ہونا، اور یہاں تک کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں اسی کے دیے ہوئے رزق کی بنیاد پر، اسی کی دی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر، اسی کے پیدا کیے ہوئے مواقع کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو یہ احساس یوں جو ہمارا تجربہ بنتا چلا جاتا ہے، یوں جو ہماری شخصیت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک معرفت کا سفر ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی بندگی کے تعلق سے، کہ ہم اصل میں خدا کے بندے ہیں، خدا کے ساتھ بندے کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ خدا خالق اور مالک کائنات ہے، وہ اس کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، بالکل ٹھیک، یہ ہمارا اور اس کا تعلق ہے۔ اسی تعلق کو سمجھنا، اسی میں رسوخ پیدا کرنا، اسی میں پختہ ہونا، گویا بندگی کے اقرار سے بات شروع ہوئی، اور بندگی کے کمال پر بات جا کے ختم ہوگی کہ جب ہم بندہ ہونے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جگہ پر لے جاتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ادراک کا یا معرفت کا یا پہچان کا یہی مطلب ہے کہ سارا وقت اس کیفیت میں رہنا کہ ہم نے جواب دینا ہے، سارا وقت اس کیفیت میں رہنا کہ جس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، مطلب اپنے آپ کو کیلکولیٹو رکھنا کہ آیا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اسی بات کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ ہماری اپنی دلی اور دماغی حالت ہے کہ میں اگر اس پیمانے پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکم تھا کیا،
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہچان کے سفر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم لگتا ہے کہ اگر یہ میں اس کے کہے کے مطابق کروں گا تو قبول ہو جائے گا. قبول ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک تصور کی کے پہلو سے ایک غلطی ہے جس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا نیک ہونے سے اور نیکی میں آگے بڑھنے سے ہمیں خدا کا جو قرب حاصل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے بارے میں بھی بڑے غلط تصورات پائے جاتے ہیں کہ انسان کو کوئی شاید غیر معمولی اہلیت حاصل ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی طاقتیں حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خدا سے قرب صرف ایک ہی عنوان اس کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بندگی میں کتنے کامل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیک ہونے کی بھی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. خالی چیزوں کی جو ہمیں جو ایمانیات ہیں ان کو خالی ادا کرنے سے بیچ میں سے اگر کیفیت کینسل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس کینسل ہو جائے اور صرف ادائیگی کا احساس رہے، اس کا مطلب ہے یہ سفر بھی کہیں نہیں جا رہا. یہ سفر بھی کہیں نہیں جا رہا. یہ معلوم ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے لیے، روزہ میں نے آج رکھا ہوا ہے اس کے لیے، اور مطلب ہے کہ وہ سارا وقت موجود ہے. ہاں، اور میرے ہر فیصلے میں اور میرے ہر عمل میں میرے ہاں یہ احساس طاری رہتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے اس کے خلاف نہیں جانا. اور میں جانوں یا نہ مانوں فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، بیکاز وہ اکیلا ہی مالک ہے. اکیلا ہی مالک ہے. جی. اس کا ادراک اور اس کا احساس اور اس میں پختہ تر ہوتے چلے جانا اور اس کو اپنی کیفیت، اپنی شخصیت کا حصہ بناتے چلے جانا، یہ خدا کی معرفت کا سفر ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی مدد ہمیں ملتی ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو خدا کے الفاظ میں ہے، اپنی صحیح حالت میں موجود ہے. وہ خدا کے بارے میں جو بیانات دے رہی ہے وہ خدا کے اپنے بیانات ہیں. چنانچہ جب ہم قرآن مجید پر غور کریں گے تو وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کی معرفت کیا ہے، خدا کی ذات کیسی ہے. جیسے اس نے بتایا کہ خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے تم تو مثال سے پہنچو گے نا، تو اس جیسی تو کوئی ہے ہی نہیں چیز دنیا میں موجود ہے جس سے تم یہ قیاس کر سکو کہ خدا کیا ہے اور خدا کیسا ہے. اور اسی طرح اس نے بتایا کہ میری صفات ہے. اس نے اپنی صفات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا، واقعات پر ان کا اطلاق کیا، جس سے واضح کیا کہ خدا اس کائنات سے کیسے متعلق ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کس طرح مداخلت کرتا ہے، وہ اس کائنات کو کیسے چلا رہا ہے، اس نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس نے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کی معرفت ہی کا حصہ ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے پاس جانا چاہیے. اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی اطلاع ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، خدا کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ تعلق جو ہے وہی معرفت ہے. میں جتنا قریب ہوتا جاتا ہوں، میں جتنا سمجھتا ہوں کہ مجھے ادائیگی کیسے کرنی چاہیے، میں جتنا اپنے مقام پہ پختہ ہوتا جاتا ہوں اور مجھے جتنا اللہ کا مقام سمجھ میں آتا جاتا ہے، یہی پہچان ہے. یہی پہچان. اور پہچان نے کبھی بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا کہ اللہ مجھے کوئی فزیکل چیز میں نظر آنے لگ جائے، یا اللہ کوئی مجھے ایسے ہم کلام ہونے لگ جائے، یا اللہ کوئی مجھے ایسے سامنے کوئی لکھی ہوئی چٹھی آ جائے جی کہ اس بات کا یہ جواب ہے. قربت کا یہی مطلب ہے کہ میں مزید اس احکامات میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کروں اور اسی کیفیت میں رہوں، حضوری اور حاضری کی کیفیت میں، حضوری اور حاضری کی کیفیت میں رہوں. اور پھر یہ بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے جیسے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کا دین دنیا کو اپنانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے، اور آپ ساری انسانیت کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں. تو اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اب خدا سے ہدایت لینے کا سارے راستے بند ہو چکے ہیں. طالب صاحب، اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے آگے لے کے چلیں، مگر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے.